بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انگریز فوج دریا کی طرف فرار ہو رہی تھی۔ سلطان ٹیپو نے بلند آواز میں کہا، دشمن کو فرار مت ہونے دینا مجاہدو۔ مسلمان انگریز فوج کا پیچھا کرنے لگے، جو ان کی زد میں آتا اسے وہیں کاٹ ڈالتے۔ انگریز بھاگتے بھاگتے دریا پر پہنچ گئے اور پھر اپنے گھوڑے دریا میں ڈال دیے۔ سلطان نے جب یہ حالت دیکھی تو اپنی فوج کو رک جانے کا حکم دیا اور سپہ سالار عبدال بولا، دشمن میسور کی سرحد سے فرار ہو گیا ہے، ہم دریا پار نہیں جائیں گے۔ سلطان نے وہیں سے فوج کو واپسی کا حکم دے دیا۔ اس فتح سے میسور کے بہادر مسلمان فوج کے حوصلے بلند ہو گئے تھے۔ دوسری طرف جنرل بروک اپنی شکست خوردہ فوج کو لے کر پہاڑ میں سے گزرتا ہوا دریائے گوداوری کے کنارے واقع قلعے میں داخل ہو چکا تھا۔ اس قلعے پر انگریزوں نے 5 سال پہلے حیدرآباد دکن کے نظام کی مدد سے قبضہ کیا تھا۔ نظام دکن نے مسلمان ہونے کے باوجود حیدر علی کا ساتھ نہیں دیا تھا، بلکہ انگریزوں کی مدد کی تھی اور کر رہا تھا۔ نظام دکن کو انگریزوں نے بے شمار دولت دے کر اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔ یہ بڑی شرمناک بات تھی، مگر نظام دکن اسلام کے سکھائے ہوئے راستے سے بھٹک گیا تھا۔ حیدر علی نے نظام کو کئی بار خط لکھ کر اس بات پر آمادہ کرنے کی کوشش بھی کی کہ اگرچہ ہمارا آپس میں جھگڑا رہتا ہے، مگر انگریز باہر سے آیا ہے، یہ ہم دونوں کا دشمن ہے اور ہم دونوں کو تباہ کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے آپس کی دشمنی بلا کر اپنے سانجے دشمن سے جنگ کر کے اسے ہندوستان سے باہر نکال دیں۔ مگر نظام دکن بزدل بھی تھا اور مطلب پرست بھی۔ دوسرے انگریزوں نے اسے بھاری رشوت دے دی تھی۔ ایک بہادر اور غیرت مند مسلمان کو دنیا کی بڑی سے بڑی دولت کا لالچ بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلا سکتا، مگر نظام دکن میں یہ دونوں باتیں نہیں تھیں۔ نہ اس میں بہادری تھی اور نہ وہ غیرت مند تھا۔ وہ انگریزوں سے مل کر حیدر علی کو شکست دینا چاہتا تھا، جو بڑی شرمناک بات تھی۔ انگریز جنرل بروک نے نظام دکن کی اس کمزوری سے پورا فائدہ اٹھایا، اور نہ صرف یہ کہ اسے اسلحہ حاصل کیا، بلکہ اپنی فوج کے لیے سامان رسد بھی لیتا رہا اور اس کی آدھی فوج بھی اپنی فوج میں شامل کر لی تھی۔ جنرل بروک نے قلعہ گوادری میں پہنچتے ہی فوج کو آرام کا حکم دیا اور خود میسور پر دوسرے حملے کی اس وقت سے تیاری شروع کر دی۔ وہ رات آرام کرنے کے بعد دوسرے دن نظام دکن سے ملنے روانہ ہو گیا۔ حیدرآباد کے چار مینار میں اس نے غدار نظام سے ملاقات کی اور اسے انگریز فوج کی شکست کا حال بیان کرتے ہوئے کہا، ویل نظام، ہم کو سلطان ٹیپو کی فوج نے بیلواڑہ کی جنگ میں شکست ضرور دی ہے، مگر ہم ناکام نہیں ہیں، مایوس نہیں ہیں۔ ہم اپنی فوج کو دوبارہ طاقتور بنائے گا اور پھر حملہ کرے گا۔ اگر تم ہمارا ساتھ اسی طرح دیتے رہے تو ہم ایک روز سرنگا پٹنم پر اپنا جھنڈا لہرا دے گا اور تمہیں وہاں کا بادشاہ بنائے گا۔ نظام بھی یہی چاہتا تھا، کسی طرح وہ میسور کو اپنی سلطنت میں شامل کر لے۔ اس نے کہا، جنرل بروک صاحب، میں تو شروع ہی سے آپ کے ساتھ ہوں، حکم کریں، میں اور کیا آپ کے کام آ سکتا ہوں۔ جنرل بروک نے کہا، ہمیں مزید گولہ بارود اور فوج کی ضرورت ہے، سامان رسد بھی چاہیے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ یہ سامان رسد ہمیں گوداوری قلعے میں پہنچا دیں تاکہ ہم سلطان ٹیپو کے ملک پر دوسری بار پوری طرح تیاری کر کے حملہ کریں۔ نظام دکن نے جواب میں کہا، آپ حکم کریں، آپ کو کتنا گولہ بارود اور فوج چاہیے، یہ ساری رسد آپ کو قلعے میں پہنچا دی جائے گی۔ اس گفتگو کو نظام دکن کی بھتیجی فرخندہ گوہر پردے کے پیچھے کھڑی سن رہی تھی۔ اسے یہ تو معلوم ہی تھا کہ نظام اس کا چچا بھی انگریزوں کے ساتھ مل کر ملک سے غداری کر رہا ہے اور ٹیپو سلطان کو نقصان پہنچانے پر تلا ہوا ہے، مگر جب اس نے سنا کہ نظام انگریزوں کو تازہ دم رسد دینے والا ہے اور انگریز ایک بڑے حملے کی تیاری کر رہے ہیں تو وہ چکنی ہو گئی۔ جب انگریز جنرل واپس چلا گیا تو فرخندہ گوہر جلدی سے اپنے کمرے میں آ گئی اور اسی وقت اس نے ایک خفیہ خط سلطان ٹیپو کے سپہ سالار عبدال کے نام لکھا۔ خط میں اس نے وہ ساری گفتگو لکھ دی جو نظام دکن کی انگریز جنرل کے ساتھ ہوئی تھی۔ نظام دکن کی یہ بھتیجی اگلی قسط ملاحظہ فرمائیں ہر رات 8 بجے نیکسٹ پیشن یوٹیوب چینل پر۔